صلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ وقت کی صورتحال تو یہ ہے کہ میرے والا ٹائم مؤذن پڑ گیا ہے۔ اتنے معتبر نام ذاکری کے ممبر پہ موجود ہیں کہ میں اگر علیحدہ علیحدہ نام بھی دینا شروع کر دوں تو یہ بھی پریشانی کا باعث ہوگا کہ ٹائم کم ہے۔ میں ربانی شاہ جی بابا ذریت عمران چودھری اعجاز صاحب سارے بیٹھے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مولوی شیعہ مجلسوں میں صرف برکت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ذاکرین ہیں، بہت شکریہ، میرے محترم ہیں، میرے بھائی ہیں، اور یہ کوئی روٹین یا رواج سمجھ کے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ پہلے بارڈر پہ ہماری جان کھائی جاتی تھی، اب ہمارے اندر سے سسٹم ایسا ڈبل آ گیا ہے کہ جو بندہ، چلے پہلی بات تو ربانی شاہ جی میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کو علی کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، صدقے واہ واہ۔ دل دکھتا ہے، پروگرام لائیو چل رہے ہوتے ہیں، دنیا تماشا بنا رہی ہے، اس ملک میں بندے ابھی تک تم سے لڑ رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں کیا جنگ ہوئی ہے؟ بولے میرے ساتھ، یہی قرارداد جسے بنیاد تحفظ بنیاد اسلام کا نام دیا گیا۔ ان کی کوشش ہے کہ علی کو بھی اس ملک میں رضی اللہ کہو۔ آپ کو حالات کا اندازہ نہیں ہو رہا، وہ جس ملک میں معاشرہ تمہارا مولوی کیوں نے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ وہ علی کو علیہ السلام کہنے سے بھی کترا رہے ہیں، وہاں کون بندہ ہے جو علی کو اللہ منواتا پھر رہا ہے؟ خدا را یار بچوں کو جینے دو۔ یہ میں سمجھتا ہوں تمہاری، میں نام لے کے نہیں کہہ رہا ہوں، حرکتیں دیکھو کہ محمد علی جناح کے بنائے ہوئے ملک میں سیدنا یزید کے نعرے لگائے گئے، اور ہم صرف نہیں آج بے شمار نہ کرو، آپ مطلب دو بندے بے شمار کر دیتے ہیں جی یزید پہ لعنت ہے، دوسری طرف بندے یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، ہم ان سے منواتے۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک بچے نے فون کیا کہ جناب انتہا ہو گئی ہے، اگر خالی پبلک یزید کو زندہ باد کہتی پھر بھی خیریت تھی۔ مفتی منیب الرحمان جیسا عالم دین جو ہے وہ بھی اس جلوس میں شامل تھا، اور وہ یزید کو سیدنا بھی کہہ رہے تھے، رضی اللہ بھی کہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے اس مادمی بچے کو جواب دیا کہ تمہیں اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اولاد کو حق ہے والدین کی باتیں کرنا۔ آپ زندہ بچوں کو حق ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں ساری وضاحتیں کر نہیں سکتا۔ میری علماء ذاکرین سے اپیل ہے، خدا را اپنے میسج بہتر طریقے سے اب دینا شروع کر دے۔ مشکل ترین حالات ہے، اور بندے ہم پریشان تھے کہ کبھی اسے سیدنا کہتے ہیں، کبھی اسے سیدنا کہتے ہیں، کبھی اسے سیدنا کہتے ہیں، ہمارے بچے پریشان ہیں، یہ جی یزید کو بھی سیدنا، فلاں کو بھی سیدنا۔ آخری میں فکرہ کہہ کے ممبر میں بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں، یہ جو سیدنا کا رولا ہے نا کہ علی کے مقابلے پہ فلاں سیدنا ہے، فلاں سیدنا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بھارت کا، انڈیا کا وزیر اعظم مسلمان ہونے کا اعلان کر دے اور لاہور دورہ کرنے آ جائے، اور پاکستان کے مولوی نریندر مودی کے استقبال کے بینر لے کے کھڑے ہو کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، اور کوئی جو سوچے گا یہ کیسے سید ہے جو کل تک خود پوج رہے
تبلیغ جاری رکھنا چاہتے ہو تو منبر کے معاملات بہتر کرو. اس میں دیکھیں میں کوئی کسی سے میں طنز کسی میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ اعلان کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کے یہ مولا علی کی پاور ہے کہ اس ملک میں انشاءاللہ مدد کے نعرے بنے نہیں چل سکے. انشاءاللہ مدد کے بینر ضیاء الحق کے جاتے ہی ختم ہو گئے. ان لوگوں کی کوششیں تھی کہ ہم جب شاہ علی مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد کو لائیں گے دیکھیں گے شیعہ کیا کرتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیرا شاہ اللہ مدد کا نعرہ بھی ہم سے شاہ علی مدد نہیں چھڑوا سکتا، بلکہ ہمارے عقیدے اور مضبوط ہو گئے کہ تو نے شاہ علی مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد کہا. اس کا مطلب ہے دنیا مان گئی ہے علی کا مقابلہ بندوں کے بس. مہربانی سر آج کربلا جامع شادی اس تاریخی اور سالانہ مجلس کے حوالے سے بہت سارے بانیان کے لیے جہاں میں دعائیں کرتا ہوں، ملک عادل کے لیے بھی ہماری دعا ہے، ندیم شاہ جی کے لیے دعا ہے، عزاداروں کے لیے ہماری دعا ہے. اور ایک میں حکومت پنجاب کو میسج کنوے کر رہا ہوں کہ آپ نے کوششیں کر کے دیکھ لی کہ اس ملک میں حضرت امام حسن کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا اور امام حسین کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا. اور محنت ساری کس نے کی؟ جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے. چودھری پرویز الہی کے خاندان کی پاکستان کے لیے اتنی خدمات ہے جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہے. لیکن میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہمیں اپنی سختیوں کا بھی اندازہ ہے، ہمیں اپنی پریشانیوں کا بھی اندازہ ہے، لیکن جو بندے آج کہیں کہ جی رسول اللہ کی اولاد کو رضی اللہ کہو، حضور کے بچوں کو رضی اللہ کہو، اولاد محمد کو رضی اللہ. اور چودھری پرویز الہی کا بیٹا چودھری مونس الہی ہے، MNA بھی ہے، ماڈرن بھی ہے. خالی مونس الہی بھی بن سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، لیکن وہ خالی مونس الہی نہیں لکھتا. تو کیونکہ چودھری پرویز کا بیٹا ہے لہذا وہ چودھری مونس الہی ہے، کوئی سوچنے والا نہیں ہے. اور چودھری کا بچہ چودھری ہوتا ہے، صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ ایک لمحہ دے مجھے، ایک لمحہ مجھے دے. سوچ اس کا مقام ہے، اس کا مقام دو. میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اسنا عشری شیعہ، اسنا عشری شیعہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے. اور میری تائید کر دو، غلط فہمی ہے تو پہلی بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، توحید پہ ہمارا ایمان ہے، توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے. بندے رسول اللہ کے نعرے مارتے دنیا سے چلے گئے، حالانکہ انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا کہ اگر تم رسول اللہ کو مانتے ہوتے تو تم میں سے مرزا غلام احمد کیسے بن جاتا؟ نہیں. آج اگر تو پوچھتا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، میں یہ فائدہ بتا رہا ہوں. یہ فائدہ ہے علی ولی اللہ کا کہ جتنے جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. میں سلام کروں گا اپنی بیٹی اور بہنوں کو، یہ جہاں تک بالکل آخری باتوں سے قریب میں سیلوٹ کر رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو. جو بندہ شیعہ ہے اس نے تاریخ میں کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ میری قوم کی بچے، میری قوم کی میں بچوں کو پڑھاتی ہوں تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. بیٹے آگے پڑھ لو، علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے. شیعہ خود ہی سوچتا ہے کہ جب علی نبی نہیں بن سکا یہ ربوے کے بندے نبی کیا نہیں. آپ چاہیے آخری بالکل کے ساتھ فکر میں آخری کہہ رہا ہوں، میری تائید خدا کے لیے ان فکروں پہ میری تائید کر دیا. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کے 30 پاروں کو ہم لا ریب اور بے عیب سمجھتے ہیں.
دے مجھے، ایک کلمہ بات میں نے ختم کر دیا. قرآن بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے، والناس کی سین پہ ختم ہے. حرف حرف پہ ہمارا ایمان ہے، لفظ لفظ پہ ہمارا ایمان ہے. توحید کا ایمان، رسول اللہ کی رسالت کا ایمان، ختم نبوت کا ایمان، قرآن پہ ہمارا یقین، جنت دوزخ پہ شیعوں کا یقین. پھر بنتے یہ گلیوں میں شیعوں سے نفرت کیوں کرتے؟ صرف ایک وجہ ہے، صحابہ کرام. اگر صحابہ کی وجہ سے میری قوم کے طلبہ طالبات کو یونیورسٹیوں میں پریشان کرتے ہو، پھر میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن چالاکیاں نہ کرو. جو صحابہ کا مقام ہے انہیں اسی مقام پہ رکھو. صحابہ اور اہل بیت برابر ہو ہی نہیں سکتے. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ موقع محمد کا ہے، حسین گدی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. بیٹھے بیٹھے مہربانی سر مجھے بالکل مجھے موقع دے. آخری میں بات کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا ہے؟ ہم صحابہ کو مانتے ہیں. میں پورے پنجاب اسمبلی کے قانون پہ ایک ہی فقرے میں تبصرہ کر رہا ہوں. جیو جیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ایجنسی نوٹ کر رہی ہوتی ہے. ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، اور دلیل یہ ہے عزت کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. بات ختم ہوگی، بات ختم ہوگی. وہ صحابہ کی عزت ہم کرتے ہیں، صحابہ کا احترام. لیکن ایک بات آپ پتہ نہیں بولتے ہیں یہ چپ رہتے، چپ بھی رہے پھر بھی مجھے اپنی سچائی پہ یقین کہ ہم سے بہت زیادہ ہمارے مسلمان بھائی صحابہ کو مانتے ہیں. بے شک بے شک. وقت تو ہے نہیں، اب میں ضد کر رہی ہے اور اس میں حقیقت نہیں ہے. ہم مشکین لوگ ہیں، مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی صحابہ کو مانتے ہیں. کیا کہنے زندہ ذہن مجمع اور لفظوں کی باریکی کو نہ دیکھے. جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ حضرت ابوبکر کو علیہ السلام کہہ سکے؟ نہ خدا کے لیے بولو میرے ساتھ. میں پورے پنجاب اسمبلی کے قانون پہ تبصرہ کرنے کہہ رہا ہوں. جیسے حضرت ابوبکر کو